پاکستان میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شگفتہ فیروز سے کھانے پینے کے مسائل کے حوالے سے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے کوشچنز پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر شگفتہ سے. ہمارا فون نمبر ہے 36373191 اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر شگفتہ فیس بک پر بھی بہت پرو ایکٹیو ہیں, اور ان کا میں آپ کو فیس بک ایڈریس بتا دوں. اگر آپ سرچ کریں گے ڈاکٹر شگفتہ فیروز کے نام سے تو آپ کو ان کا ہوم پیج مل جائے گا وہاں پر, بلکہ وہ بہت زیادہ فیس بک پہ جوابات بھی دیتی ہیں. اچھا, جانے سے پہلے ڈاکٹر شگفتہ رؤف صاحب نے بھی بات کی تھی کہ کچی سبزیاں ہم لوگ جو کھا لیتے کھانے کے ساتھ, کچی سبزیاں کھانا یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا اتنی زیادہ غلط پریکٹسز ہیں. میٹھا کھانے پہ زیادہ زور دیں, کچی سبزیوں پہ تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا. بہت ساری غلط ہماری پریکٹسز ہیں جو کہ ہماری کلچر کا حصہ بن چکی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. کھانوں کے بعد میٹھا کھانے سے باڈی کے اندر ایک ری ایکشن ہوتا ہے, اور یہ انسولین بیسڈ ری ایکشن ہے, بڑا ایک ٹپیکل ایک کیمیکل ری ایکشن ہے, اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں جو باڈی میں چینجز ہوتی ہیں اس کو شوگر شاک کہا جاتا ہے. اور یہ پروون امریکن ریسرچ ہے, یہ میرا کوئی ذاتی آئیڈیا نہیں ہے جو میں لوگوں میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں. اس ری ایکشن کے نتیجے میں یعنی جو آدمی ہیبیچولی یہ کام کرتا ہے کہ کھانوں کے بعد میٹھا کھاتا ہے تو 10 سے 15 سال کا عرصہ رکھتا ہے, یا اس کو ڈائبٹیز ہوگی, یا اس کے اندر موٹاپا آئے گا, یا اس میں ہارٹ کی ڈیزیز بنے گی, یا اس کے اندر آرتھرائٹس یا کینسر. اچھا, کینسر, بالکل. اور میں نے ریلیٹ کیا اس کا ٹائم یہ ہے کہ ایکچولی سمپل شوگرز اور کمپلیکس شوگرز کا چکر ہے, چینی یا نمک کا چکر نہیں ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ تمام سمپل شوگرز جن میں تمام پھل آتے ہیں, کوئی جوسز وغیرہ یا کولڈ ڈرنکس آتی ہیں, ان کو آپ کو کھانے سے یا کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کھانا چاہیے, یا کھانے کے 3.5 گھنٹے بعد کھانا چاہیے. یہ اصول ہے, اور ایکسپیرینس کریں اس اصول کے اوپر. میں لوگوں کو روزے رکھواتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں جب افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں جو ایک پیٹ میں بھاری پن ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے کہ اگر کھجور سے روزہ کھولا ہے تو ساری میٹھی چیزیں ساتھ کھائی جائیں, جیسے کھجور ہے, فروٹ چاٹ ہے, سکنجبین ہے. اب آپ آدھے گھنٹے تک ایک پکوڑا بھی منہ میں نہیں ڈال سکتے. اگر آپ اس اصول کو فالو کریں گے تو رمضان میں ویٹ لاس ہوگا, نہ کہ آپ ویٹ گین کریں. اچھا, مسز نعمت ہے ہمارے ساتھ فون پہ. جی مسز نعمت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں مسز نعمت ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی جی. تو ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا تھی کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے, میری عمر تقریباً 50 سال ہے. اچھا, تو مجھے شوگر بھی ہے. تو شوگر کے لیے اب میں آج کل انسولین استعمال کر رہی ہوں. تو ہیپاٹائٹس کا علاج خوراک سے ہو سکتا ہے؟ جس کی کوئی دوائی کوئی ایسی اچھی ہو جو آپ تجویز کرے؟ ویسے میں کچھ میڈیسن لے رہی ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, خوراک کی بات ہو سکتی ہے. میں خبر دوائی کا تو ذرا تھوڑا سا جب تک رپورٹس نہ دیکھی ہوں مشکل بات لگتی ہے. جنرلی آئیڈیا دے سکتی ہوں کہ وہ خوراکیں جو جگر اور ڈائبٹیز دونوں میں فائدہ مند ہیں, جس میں اناج آتے ہیں, جیسے گندم, پوری ہول ویٹ گندم, چنے, دالیں, بیسن, یہ چیزیں جگر کو بھی فائدہ دیتی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈائبٹیز کو بھی فائدہ دیتی ہیں. اگر یہ اپنی خوراک کو اس طرح آرگنائز کریں کہ ان کے کھانوں میں کم از کم ان میں سے ایک چیز روزانہ آتی رہے تو ان کو فائدہ ہوگا. بیسن کی روٹی کھا لیں, بیسن کی روٹی کھا سکتی ہیں, کڑھی اچھی ہوتی ہے, پکوڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل میں بنے ہوئے یا دیسی گھی میں بنے ہوئے, کوکنگ آئل کے نہیں. اس کے علاوہ دہی, کوکنگ آئل مثلا اگر وہ کینولا وغیرہ کا ہو, نہیں میں سرسوں کے تیل, نو آئل, نو ہائیڈروجنیٹڈ آئل. سن فلاور کے بارے میں تو بڑی ریسرچ ہے کہ بڑا فائدہ مند ہے. دیکھیے, مسئلہ سن فلاور آئل کا نہیں ہے, مسئلہ کسی بھی سیڈ کے تیل کا نہیں ہے, مسئلہ ہے اس پروسیس کا جس سے اس تیل کو گزار دیا جاتا ہے. اگر آپ سن فلاور آئل کو کولو کے اوپر نکال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تیل میں مسئلہ نہیں ہے, پروسیس میں مسئلہ ہے جس سے اس میں ٹرانس فیٹس بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں, بیسن کی چیزیں وہ کھا سکتی ہیں. دہی بہت اچھا ہے, چیز بہت اچھا ہے, دودھ ان کے لیے اچھا ہے. اس میں منع کیا جاتا ہے؟ نہیں بالکل منع نہیں کیا جاتا, کیونکہ بالکل نہیں, آپ ایک کوئی مس کانسیپٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اس میں پھر شاید فرق یہ ہو کہ جو دہی آپ کو پیکٹ کا ملتا ہے, نہیں میں گھر کی ہر چیز کی بات کر رہی ہوں, پیکٹ کا ہوتا ہے اس میں چینی تھوڑی سی ایڈ ہوئی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, بہت کچھ ڈالا, بالکل صحیح. اگر دہی کھانا ہے, بلکہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, ڈائبٹیز میں عموماً لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ, دہی وغیرہ کم استعمال کریں. اس مت کے بارے میں بھی بتائیے. نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈائبٹیز کے اندر کنٹرول جو ہوتا ہے وہ انسولین, گلائسیمک انڈیکس, ان چیزوں پہ بیس کر کے کیا جاتا ہے. تو دہی کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے جس میں وہ شوگر کو بڑھا سکے, لیکن نیچرل گھر کا جما ہوا دہی ہونا چاہیے. دہی میں اگر کوئی پودینے کی چٹنی یا اس کا رائتا بنا کے استعمال کر لیں گے تو وہ اور بینیفیشیل ہو جائے گا. اپنے کھانوں کے ساتھ یہ ریگولر کوئی 2-4 چمچے اگر دہی استعمال کریں گی تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا, کیونکہ دہی جگر اور ڈائبٹیز دونوں کے اندر ہیلپ فل ہے. اور ایکچولی ڈائبٹیز جو ہے وہ اوریجنیٹ جگر سے کرتی ہے.
جب جگر نہیں ہینڈل کر پا رہا ہوتا تو پینکریاس پہ زور پڑتا ہے اور بعد میں ڈائبٹیز بنتی ہے. تو اگر روٹ کاز کو آپ ٹھیک کریں گے, جیسے میرا اپنا اصول ہے ڈائبٹکس کے اندر, تو ان کی ڈائبٹیز بھی انشاءاللہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی, تھوڑا جگر کو بھی بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک اور مت جو ہے کہ لوگ جوسز بہت پیتے ہیں فروٹس کے, جی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی صبح اٹھ کے فار ایگزامپل اگر گریپ فروٹ کا جوس پی لیا تو اس سے آپ کی میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے, تو کیا جوسز پینے چاہیے؟ کیونکہ اکثر کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فائبر ضائع ہو جاتا ہے, تو اس کو نہیں, بالکل جوسز نہیں پینے چاہیے. جوسز کو آپ کبھی کبھار فار یعنی چینج اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے لے رہے ہیں کہ جوسز ہیلدی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ نیچر نے ایک پھل کو بیلنسڈ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا ایک کنو کا چھلکا پھانک پہ چڑھایا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے, اور اس میں بہت کچھ موجود ہے جس کو آپ پھینک دیتے ہیں. جب آپ اس کو پھینک دیتے ہیں تو جوس بہت تیزابیت رکھتا ہے. جوس کھانے سے 2-3 باتیں ہوتی ہیں, ایک انگزائٹی پیدا ہوتی ہے, دوسرا معدے میں جلن ہوتی ہے, تیسرا بھوک کھل جاتی ہے. تو آپ نے کیا بینیفٹ اس سے لیا؟ کوئی وائٹامن سی کی زیادتی سے آپ گورے نہیں ہو جائیں گے, کوئی آپ کو سیب کے جوس سے آئرن زیادہ نہیں مل جائے گا, اس کے بجائے آپ اتنی ہی مقدار میں پھل کھا لیں, کھانے زور ہے, اور چھلکے سیب ہاں اس کے پلپ کے ساتھ, اس کے چھلکے کے ساتھ, یا تھوڑا سریا چبا لیں. اتنا مجھے آئن وغیرہ ہوتا ہے نا, وہ شارٹ کٹس نہیں ہے, صحیح, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کسی بھی چیز کا. شارٹ کٹس میں ہم لوگ سارے پڑے ہوئے نا, ڈائٹ کر لو, اس سے کبھی صحت نہیں ملتی, میں نے دیکھا ہے شارٹ کٹ سے صحت نہیں ملتی. ڈسپلن ہونے سے بڑی جلدی ملتی ہے 3-4 دنوں میں, لیکن شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے نا. اور ایکسرسائز پہ بہرحال آپ ہمیشہ سے دور دیتی رہی ہیں کہ واک کم از کم ضرور کریں, منیمم 30 منٹ ضرور ہونی چاہیے, کھلی, وہ بھی کھلی ہوا کی واک, بند کمرے کی ٹریڈ مل نہیں, کھلی ہوا کی واک. بلکہ ایک بات اور میں یاد دلا دوں ڈاکٹر شگفتہ کی, کیونکہ ضروری نہیں ہے 30 منٹ ایک ہی اس میں کریں, 10-15 منٹ کے 2 کورس کر لیں. بالکل صحیح. خاص طور پہ آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اگر وہ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے, تھوڑا سا کام کر لیں, اٹھ کے چکر وکر لگا لیں, پھر اس کے بعد اسٹریچنگ کی جاتی ہے آفیسز میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, 2-4 سٹ اپس کر لیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے. کام مشکل نہیں ہے, کام صرف فوکس کرنے کا ہے اور آرگنائز کرنے کا ہے. جب تک آپ کی بات سارے ارادے کی اور ول پاور کی ہے کہ ول پاور ہم کیسے ڈیولپ کریں, اور اسپیشلی جو 2-3 دن بعد ہماری ڈائٹ سے ہمارے جو چھٹ جاتا ہے روٹین, اس کو کیسے واپس کریں, یہ بات کریں گے. دوبارہ ڈاکٹر شگفتہ کو بلائیں گے تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. میرے خیال ہے آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہی بس آج یہی کچھ تھا ہماری طرف سے. فیس پہ ہم نے بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے ینگ پاکستانی خواتین بچیوں سے آپ سے ملاقات کرائی ہے, جو بڑی پر امید گفتگو تھی, اور اس کے بعد ڈاکٹر شگفتہ نے ہمیں کچھ بٹس جو ہیں وہ کلیئر کی. اب آپ سے کریں گے کل ملاقات, بات ہوگی کچھ بسنت کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ اور مریم آفتاب بھی آئیں گی. جی بالکل, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.